سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ذکر کی مجلس جس کی اللہ پاک اس وقت ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے، اس کے جو فضائل حدیث میں اور قرآن میں ہیں ان کی نسبت سے یہ جو مجلس ہوئے ذکر کی، اس میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم نہ صرف ہے بلکہ بارشوں کی طرح ٹپکتا ہے، جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، مجلس ذکر میں اللہ کی رحمت اس طرح ٹپکتی ہے۔ کوئی شخص بھی اس مجلس سے محروم نہیں جاتا۔ اس مجلس کا بہت بڑا انعام ہے کہ جو بھی اس مجلس میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی شخص بھی جو ہے کسی حال میں ہو، کسی طریقے سے ہے، کسی نیت سے ہے، اندازہ لگے یہ کسی چیز کا سوال نہیں، بس اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس مجلس میں آ گیا جس میں لوگ ذکر کر رہے ہیں تو محروم نہیں جائے گا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس غفلت کی دنیا میں، مصروف دنیا میں، اور ایک بہت ہی مصروف ترین ملک میں، مادیت کے سردار میں، ہم سب گرے ہوئے ہیں مادیت میں، اور کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے اندر اس موقع پر ہم جیسے ناقابل انسانوں کو اتنی بڑی سعادت نصیب فرما دی۔ اس کا کچھ شکر ادا کر سکتے ہیں انسان، تصور دے جو قدر جانتے ہیں وہی ہے، کیا جو ہے جوہری جانتا ہے نا قدر موتیوں کی، وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہے۔ ہمیں تو اللہ والے طور پہ یہ مجلس مل گئی، لیکن میرے بھائیو آپ کا آنا مبارک، آپ کا آنا مبارک مبارک۔ اللہ نے ہمیں بھیج دیا، الحمدللہ جھولیاں بھر کے لے کر جائیں گے یہاں سے، کوئی ممکن نہیں کہ ایک ہی مجلس ہمارا کام بنا دے، اور آخرت میں جب ہمارے اعمال اللہ نہ کرے برے حالات میں ہوں اور برائیاں نظر آ رہی ہوں اور عدل کا معاملہ چل رہا ہو اللہ کی طرف سے، تو اس وقت اللہ کی رحمت سے، اللہ کے وعدوں سے اس مجلس پہ امید ہے کہ اس کا ایک مجلس میں انسان کا آ جانا ہی اس کا بخشش کا سامان بن جائے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں اس سلسلے میں کہ اللہ کے اس احسان پر، اللہ کے اس کرم پر یہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ دو دوست تھے اور ایک کو ذکر کا شوق ہو گیا، ذکر کرنا تھا، ذکر والوں کے پاس بیٹھا، ذکر کا شوق ہو گیا اس کو، ذکر کرتا تھا،
اس کو پتہ لگ گیا اس کا بڑا انعام ہے ذکر کا تو، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پیچھے گناہ گار ہے پھر بھی ذکر کرے، جس حالت میں پھر بھی ذکر کرے. اللہ کہتا ہے تو ذکر تو کر، میں قبول کر جاؤں گا الحمدللہ. ایسی عبادت ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس میں رکاوٹ ذکر میں، قبول ہی قبول ہے. تو وہ اپنے کاروبار پر تھا، دکان پر بیٹھا تھا، اور جناب اللہ کے ذکر میں مست تھا، کام بھی کر رہا تھا، ذکر بھی کر رہا تھا. اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں جو ذکر چسکا پڑ جائے اپنی تصویر جیب میں رکھے جاتے ہیں. دکان پہ گئے، کاروبار میں گئے، ٹیکسی چلا رہے ہیں، دیکھ لینا آپ کبھی کسی ٹیکسی والے کو، اس کی جیب میں ہوگی یا سائڈ پہ تصویر رکھی ہوگی. یا دکاندار ایسے ملیں گے آپ اس ملک میں ملیں گے، تو جہاں فارغ ہوئے ٹک ٹک شروع کر دی بیٹھ کے اللہ کا ذکر. یہ کرم نہیں ہے اللہ کا، مجھے پوچھے ورنہ ہوتا کیا ہے یار، یہ سی ڈی لگا دو، گانا بڑا مزیدار ہے یار، اس کا سنو یا بڑا ریکارڈ آیا ہوا ہے. گھوم رہی ہوتی انسانوں کی آوازیں عجیب. اور ایک شخص کو اللہ نے اتنی بڑی توفیق دے دی کہ اس غفلت کی دنیا میں، اس کاروبار کے اندر انتہائی مطلب بہت ہی معدد قسم کی چیز ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی تو کہیں سے سواری اٹھا رہا ہے، کبھی پبوں کے اندر جا کے اٹھا رہا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں. لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے ٹھکا ٹھک اللہ 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 اللہ. قربان جائیں ایسے آدمی پہ، میں تو قربان جا سکتا ہوں اس پر. کیا تجھے محبت اللہ تعالیٰ کی، یہ کرم ہے اس کا ہم سمجھتے نہیں کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ذکر کو تو بہت ہی پسند کرتے ہیں. یہ تو ذکر خرچ کر لیتے ہیں بیٹھ کے، زبردستی سے آگے ذکر ٹائم ہوگا چلو بھی چلو بیٹھ، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو ایک ہے اندازہ ذکر کا. لیکن ایسے وقت ذکر، ایسے وقت میں ذکر کرنا کمال درجہ ہے. الحمدللہ دکان پر بیٹھنا، ورنہ دکان پر بیٹھنا ہزاروں کام ذہن میں آتے ہیں، یہ آتے ہیں کاروبار کی الٹی سیدھی بکواسیں، بہت فون کر لو ادھر چلے جاؤ، آتے ہیں نا. لیکن سبحان اللہ اس وقت وہ کیا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے بیٹھ کے. نقش بندی کا تو کمال ہے، خاص طور ہمارے سلسلے موڈے دنے کی تصویر جہاں کڑک کڑک اللہ 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 آواز نکالنا شروع کر دیتی. حضرت فضل کشی رحمۃ اللہ نے تصویر ایجاد کی، وہاں سے چلی نا تصویر، فضل سلسلے سے چلی ہے تصویر. حضرت فضل کشی رحمۃ چلاتے تھے، بدلتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا سلسلے کے اندر چینجز اللہ پاک ڈالتا رہتا ہے. تو جیسے ماحول ہوتا ہے اس میں شیخ کو وہ چیز دے دی جاتی ہے کہ بھی اس آدمی اب یہاں ایسا ماحول بن رہا ہے تو اس میں یہ کام بھی آپ کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ ہوتا ہے. جیسے آپ یہاں میں ذکر کرا رہا ہوں نقش بندی ذکر، اور جو پاکستان میں کرائیں گے ادھر کرا رہے ہیں، ان کے لوگوں کے مطابق بیان ہوگا. یہاں تھوڑا سا اس میں ایڈیشنل لگائے، یہ بھی ملاؤ، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے مزاج ایسے ہیں. مقصد تو کیا ہے، ذکر کی طرف بلانا ہے. ذہن نہ کرے جی وہ آپ اونچی بات سے ذکر کیوں نہیں کرتے جی، وہ ذکر بڑا اچھا، مطلب ایک آدمی کا انداز ہوتا ہے جس سے اللہ تو کہتا ہے بس مجھے پکارو، ان کو میری طرف راغب کر دو، رجوع کر دو، بس اتنا کام کرو. سب سے بڑی دعوت ہے کہ ایک بندہ جو مجھ سے غافل ہے مجھے مجھ سے ملا دو اس کو. اور کیسے وقت ملتے ہیں وہ آدمی، سب سے بڑا وقت جو ہوتا ہے لا تلحقکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. قرآن کہہ رہا ہے مال اور وقت مجھے نہ بھولنا، اور مال کے وقت ہی انسان کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. اور ٹیکس تمہیں خواہ بغیر پیٹرول کی چلنی چاہیے میرے خیال سے. تو یہاں ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے ان چیزوں کے اندر. الحمدللہ امن ہی امن، سکون ہی سکون ہے. تو تصویر الحمدللہ کھڑکڑ کام میں بڑی زبردست چیز ہے. حضرت فضل کا شیر ہم جب تصویر چلانے لگے تو لوگوں دیکھے تو بھئی نئی چیز ہے، لیکن اس وقت ماحول بن گیا تھا اس چیز کا کہ اس طرح بلاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اس سے پہلے نہیں تھا. مشائخ تھے جو ان کے شیخ تھے، اور اس اپنے اسماعیل خان سے افغانستان سے مشائخ آئے تھے، دوست محمد خان، سراج الدین، سب جو چلے تھے وہ یہ تصویر نہیں کرتے تھے. فضل کے پاس یہ دانا آ گیا، دانا جب وہ کرتے تو لوگ پوچھیے آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مداری ہوں، تماشا کر رہا ہوں. تو بھائی یہ ایک عجیب تماشا ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کا. تو تصویر ضرور چلائے گا، اس میں برکت ہے، یاد رکھیں. مراقبہ اپنی جگہ ہے، لیکن مراقبے سے پہلے تصویر کو ضرور استعمال کریں. ہر آدمی جیب میں ہونی چاہیے. میں تو مفت دیتا ہوں یہ نہیں دیتا، آتا میں نے پیسے لینے ہیں اس کے بنواتا ہوں آپ کے لیے. اتنی مشکل سے بناتے ہیں پاکستان سے، اتنے موٹے موٹے دانے کہاں ملتی ہے؟ ملتے ہیں دکان پر. یہ اس لیے کہ بھی آپ لوگوں کو عادت پڑے کہ چلتی کیسے. پہلے نہیں جی ہم سے چلتی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے الحمدللہ، ایسے چلنا شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ تصویر سے سستی کرتے ہیں وہ بہت گھاٹے میں، یاد رکھیں.
جو طریقے کے ساتھ چلتا ہے، جو طریقہ شیخ بتاتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے. جس نے اپنی ٹانگ اڑائی نا وہ گیا. نہیں جی مجھے تو اس میں مزہ آتا ہے، میں ایسی کر لیتا ہوں. ہم کہتے کر لو، بحث نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. یہ حضرت کا انداز تھا. پر ایک جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ تصویریں اس پہ ابتدا نہیں کریں. بس تیسرے چوتھے تصویر مجھ سے چلتی نہیں، میں ویسے ہی کر لوں. کیا جواب ہوگا؟ یہ کر لو. کوئی بحث نہیں کرتا سی. میں جی اس کو چھوڑ کے ایسے کر لوں، ہاں جی کر لو. تو کبھی نہ پوچھو یہ باتیں. یہ میں آپ کو تصوف کی بات بتا رہا ہوں. اسباق کے اوپر جب شیخ اسباق دے اس میں کچھ نہ پوچھو، جو کہہ رہا ہے اس کو قبول کر لو. اس کو میں کہہ رہا ہوں ساتھ بیٹھا ہے یا تم تصویر مت کرو، ادھر بیٹھا ہے تم بھی تصویر کیا کرو. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی نہ کروں تصویر، بس مارا گیا. سوچتے اسے تو نہیں بتایا مجھے بتا دیا. بالکل وہاں تو آدمی ایسا جائے جو بھی ہے آنکھ ناک کان بند کر کے سمجھے کہ بس میں جو چیز مجھے یہاں ملے گی وہ بزنس اللہ ہی ہوگی. یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں. کبھی بھی سوال جواب پوچھنا یہ وہ کیوں کیا کب کتنا ادھر نہیں. بس شیخ کیوں اس نے کیا تو 1000 کا 1000 ہی اس پہ جم جاؤ. جی میں 2000 کر لوں، تم کر لو 2000 تقریب کیا. جب 1000 سے تیرا کام چل رہا ہے تو ادھر کیا جواب ہے؟ کر لے. سب تو کرتے تھے، ہمارا بھی یہ انداز ہے. ہم کبھی نہیں یہ نہیں کرنا بحث بات کبھی نہیں. جی مجھ سے تہجد نہیں پڑھا ہے، میں اب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھیں یہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ میں اس وقت اگر یہ ویسے کر لوں گا، میں اس قرآن کی تلاوت تصدیق کر لوں گا، جی کر لو. ختم. ہر آدمی کو اللہ کی طرف سے ودیعت دی جاتی ہے شیخ کے قلب پہ کہ اس کو ایسی چیز بتا. اب یہ جو مجلس ہو رہی ہے باذن اللہ ہے، جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں بالکل نہ اپنی طرف سے بول رہا ہوں، نہ میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں، نہ میں سوچ کے آیا تھا، اور نہ ہی میں کوئی اتنی قابلیت کا آدمی ہوں کہ میں اتنے حدیثوں اور سب کو آپ کو سناؤں گا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ کون لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کو کس چیز سے فائدہ پہنچے گا. وہ اپنے محبوب کو جانتا ہے کہ آج کون میرے مہمان آئے، بے ذکر کرتے کون لوگ آئے ہیں. میں ان کو ناشتہ کراؤں، روٹی کھلاؤں، پانی پلاؤں، جنت کی چیزیں کھلاؤں. تو پھر وہ جو شیخ ہوتا ہے اس کے دل میں وہی چیز، وہ نہیں دیکھتا کہ پرانے ہیں ان کو یہ فائدہ جو سوچ کے آ رہا نہیں. اس کو جو پسند ہے کوئی آدمی اس نے نیا بھیجا ہے کچھ بھیجا ہے اس کے مطابق باتیں کرنا شروع کر دے گا. سوچ کے کچھ آتا ہے وہ کچھ چاہتا ہے. حقیقت بات تو یہی ہے کہ مجلس جو ہے کس کی ہے؟ اللہ کی مجلس. عرض یہ کہہ رہا تھا بھائی یہ ایسی برکت والی مجلس ہے کہ کوئی اس میں خالی نہیں جاتا. بڑے بڑے انعام اللہ پاک نے اس میں رکھے ہیں. دیکھیں ایک خاص انعام اس میں یہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. کتنے ہم کون سا ایسا آدمی ہوگا جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کہیں کوئی اڑا ہوا ہے، کوئی کہیں اڑا ہوا ہے، کوئی کہیں اڑا ہوا ہے، اس طرح پریشان آ گئے. جب حضرت کے پاس آتے تھے حضرت یہ مسئلہ ہے فلاں مسئلہ، بڑے پیار سے ایک دفعہ کبھی کبھی کہہ دیتے تھے یہ اتنے سارے مسئلے بتاتا ہے شام کو ذکر میں کیوں نہیں آ جاتا. کتنا بڑا اشارہ تھا کہ یہ ذکر کی جو مجلس ہے اس میں تو سٹارٹ ہی جو اللہ پاک نے رکھا ہے، سٹارٹ اس کا یہ رکھا ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو میں کام کرتا ہوں اس شخص کی دعا قبول کرتا ہوں. سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے. رحمتیں فضل کرم وہ تو آتی ہیں، لیکن سٹارٹ اس مجلس کا جو ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ میرے پاس آ رہا ہے اس بھیکاری کو سب سے پہلے میں اس کی جھولی تو بھروں، اس کو تو خالی کروں، پہلے اس کے جیب تو بھر دوں، اپنے مزے تو کرے نا، بعد میں کروں گا جو باتیں میں سے کرنی ہیں. پہلے انعام دیتا ہے اس شخص کو. جو پریشانی ہیں مصیبتیں جو بیچارے زندگی میں جو کچھ حالات ہوتے ہیں انسان کو، بیمار ہے کوئی کچھ ہے جو آ رہا ہے، سب سے پہلے اللہ پاک اس کو فیل کرتا ہے کہ یہ بھی آ گیا بندہ میرے ذکر میں، اور اس کے لیے سن لو. ایک تو عجیب چیز ہے اس میں، دعا کی قبولیت بہت بڑی چیز ہے. اور کون محتاج نہیں ہے؟ مجھے بتا، سب محتاج ہیں اللہ کے. بے شک بادشاہ بھی وہ بھی محتاج ہے، اس کو بھی چاہیے دعا. بہت بڑا غنی ہے وہ، بہت بڑا صحت مند ہے وہ بھی محتاج ہے. کوئی آدمی جیسا نہیں جو اللہ کا محتاج نہ ہو، جس کو کچھ چاہیے نہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ کسی ایک دکھا دیں کہ نہیں میں رجاؤں بالکل مجھے تو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑا آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی جو بھی ہوگا دولت کے حساب سے کسی حساب سے اس کو چاہیے ہوگا. جو کہے گا نہیں چاہے گا مجھے نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کام کرتا ہے کہ پھر چاہنے والا بن جاتا ہے کہ مجھے چاہیے. ہے ہی کوئی نہیں، سب محتاج ہے اس کی ذات. واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے اور کوئی نہیں.
سب بھکاری ہیں اس کے در کے، اور وقت بھکاری مانگنے والے. سب سے پہلے اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ ہے میرے نام پہ، میں اس کو پہلے خیرات تو دوں. پھر وہ ایسی ذات ہے اللہ اخفی الصدور ہے کہ وہ زبان کو ہلانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے تیرے دل کے اندر جو چیز چھپی ہے تجھے بھی نہیں پتا، میں تجھے وہ دوں گا. اللہ جو تیرے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے نا، جو اب تجھے اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت تجھے 5 سال کے بعد پڑے گی. آج تو میری مجلس میں ہے تو میں تو آج وہ دوں گا. اتنی بڑی واقعہ پھر میں بھول گیا آپ کو سنا رہا تھا کس مجلس کی برکت ذکر کی. 2 دوست تھے، بیچ میں آگے نا بات رہ گئی تھی کیا ذہن میں. تو وہ ایک بن گیا ذاکر اور ایک کیا تھا دنیا دار بیچارہ. تھے دوست. اب اپنی دکان پہ بیٹھا، یہاں سے بات چلی تھی نا دوسری طرف نکل گئی. وہ تھا اپنے کھینچ رہا تھا تصویر بیٹھ کے اللہ کی. دوست وہاں سے گزرا، اسلام کی کیا بات ہے، چائے پلایا جا رہی ہے. ہاں بھائی چائے بیٹھ، چائے پانی ٹھیک ہے. یہ کیا کر رہا تھا؟ کہتا اللہ کا ذکر. کہتا یہ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے یار، کیا بات کرتے تم یہاں اپنی بزنس طرف دھیان کرو. تم پھر ہوتے پھر کاروبار نہیں چل رہا فلانی وغیرہ. تو مسجدوں میں جا کے کرتے ہیں شام کو مجلس وغیرہ، اس میں بیٹھو جا. ہوتا ہی نہیں بات. تو یار ٹیکسی چلانے ہے یا تو ذکر کرنے ہے؟ گاہک کو تو توجہ نہیں تھی. گاہک کے لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نقصان دے رہی ہے. ان کو کیا پتا کہ یہ کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کا کتنا فائدہ. ان کو کیا پتا کہ یہ صرف جنت نہیں دلاتی بلکہ دنیا بھی دلاتی ہے. یہ چیز ہانی کر دیتی انسان. تو اس نے کہا بھائی نہیں یہ بات نہیں، تو چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تھوڑے دیر میرے ساتھ ذکر کر لے، بہت اچھی چیز ہے. پتہ نہیں یار کرتے کیسے ہو؟ ہم بس کچھ نہیں، آنکھ بند کر اللہ اللہ کرتے ہیں. تو بھی اللہ اللہ کر، میں بھی کرتا ہوں اللہ اللہ، دونوں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے. بس اس نے بھی اللہ شروع کر دیا، اس نے اللہ شروع کر دیا. تھوڑا 10-15 منٹ کر لی، دعا میں چلا گیا. اتفاق بیچارہ باہر نکلا، گاڑی میں تھا، تھوڑے دور گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ختم ہو گیا. یہ زندگی انسان کی. تو دوستوں بھی دکان پہ بیٹھا تھا، اسے کیا پتا، اس کو فون آنے شروع ہو گئے، جی فلاں آدمی جو اس کا تو ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کا دوست نے انتقال ہو. اس نے میرا تبھی گیا یہاں سے، 10 منٹ نہیں ہوئے اس کو انتقال ہو گیا. یہ آدمی یقین تھوڑی کرتا ہے اس بات کو، تو منٹ نہیں دیکھتا. 10 منٹ، ہاں 10 منٹ ابھی تو میرے پاس سے اٹھ کے گیا. یہ کیا کمال ہو گیا. بڑا افسوس اس کو کہ بیچارہ تو ٹھیک ٹھاک تو یار یہ وہ باتیں جو ہوتی ہیں. تو وہ دوست کو بڑا افسوس کہ کیا ہوا. اسی افسوس میں بیچارہ جب بہت کسی سے پیار کرتا ہے نا، بہت زیادہ انسان پیار کرتا ہے، تو اللہ پاک کو پھر بعض دفعہ اس کو خواب میں دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کو بہت افسوس ہوا اسی غم میں کہ اچانک موت. اور یہ پھر جا کے شام کو گیا ہوگا بیچارہ، حاجت کے لیے گیا ہوگا یا اس کی لاش کو دیکھا ہوگا اسی فکر کے اندر. وہی آدمی تھا بیچارہ، گیا سو گیا. سوتے اس نے خواب میں دیکھا اپنے دوست کو کہ اعلیٰ ترین جنت کے مقام پہ پھر رہے ہیں. یہ کدھر؟ اب ایسے مقام پہ گفتگو ہوتی ہے. اس نے کہا یار تو ہے تجھے جنت میں؟ ہاں مزے ہو رہے ہیں جنت میں. یہ کیا یہ سب؟ کہتا بس الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم، میں جنت میں ہوں. بہت کچھ تو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. میں تو تجھے جانتا ہوں یار، تیرے عمل تو اچھی طرح یاد. تو جنت یہ مقام تجھے کیسے مل گیا؟ کہ تو نے تو دلایا. میں نے دلایا تو بھول گیا بے کچھ دیر پہلے جب میں تیرے پاس بیٹھا تھا اور تو نے مجھے کہا تھا اللہ کا ذکر کر دو. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ بازار میں ہم دونوں کا ذکر کرنا اتنا پسند آیا کہ میری وہیں بخشش کر دی تھی. یہ اللہ کا ذکر، تو کوئی خالی نہیں جاتا اس طرح سے. اللہ کا فضل فضل فضل. اور سب سے بڑی چیز میں دعا جو ہے آتی انسان کو ملتی ہے، اور دعاؤں کے ہم محتاج ہیں. اس میں الحمدللہ جب مجلس میں بیٹھے خوب مانگیں دعائیں اللہ سے، اللہ قبول فرماتا ہے. قبولیت کی ایک اور چیز بتا دوں، بہت اچھا انداز یہ مسلم نے بتایا کہ یہ حدیث کو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس کی، جو ابھی میرے ذہن میں اس کی مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علماء کرام میں موجود ہیں سب. بھئی ہم اگر اپنی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں اللہ سے، ایک اور اللہ نے طریقہ بتایا بڑا اچھا، استعمال بھی کیا کریں، بہت فائدہ اس کا. وہ کس طرح؟ اب آپ کو دیکھتے ہیں آپ نیک ہیں سب ہیں، اکثر آپ سے کہتے ہیں، ایک تو روایت بن گئی نا دعا میں یاد، ایسے کہہ دیتے ہیں نا دعا میں یاد دعا میں یاد. ایک تو بھائی فل ان دا بلینک ہی ہے، مطلب کچھ نہیں سے بات کرو تو لکھ بھی دیتے ہیں ڈی ایم آئی ڈی ایم ہے کیا، ہم بھی دعا میں یاد، بس
کوئی مطلب نہیں، مقصد نہیں، لیکن حقیقت ہے اس کا کہ اگر جیسے آپ ذکر میں جا رہے ہیں، کوئی بھائی کہ بھائی آپ ذکر میں جا رہے ہیں، میں بہت سخت پریشان ہوں یار، میرا کل مقدمہ ہے اور کل اس کے لیے دعا کر دینا بس. اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ دعا میں یاد نہیں کہ اب آپ ذکر میں اگر جا رہے ہیں اس کی دعا کو سری فہرست رکھیے، بالکل نہ بولنا اس کو. کیوں؟ اس کا کام نہیں بنے گا، کام آپ کا بنا دے گی اس کی دعا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اس مجلس کے اندر، ایک فرشتہ. یہاں تو کروڑوں اربوں فرشتے آتے ہیں نا ذکر کے مجلس میں، اور سب کی ڈیوٹیاں مختلف ہوتی ہیں. کسی نے رپورٹ دینی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے ہمارے محل کو جا کر صحیح کرنا ہے، کسی نے کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے، کسی نے ہیرو کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. یعنی ہر فرشتے آئے ہوتے ہیں ذکر کے مجلس میں جنہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ اپنی اپنی رپورٹیں تیار کرنی ہے جو کہ جا کے اللہ کے حضور میں پیش کرنی ہے. اتنی بڑی مجلس ہے یہ ذکر کی، آپ سوچیں، جھوک نہیں ہے. تو ایک فرشتہ اس میں اللہ نے اسپیشل رکھا ہے، اندازہ لگا. وہ فرشتہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا کام اللہ نے صرف یہ کیا ہے کہ اس آدمی کو تو نے دیکھنا ہے جو اپنی نہیں کس کی دعا کرتا ہے، غائبانہ دعا کرتا ہے. ہم تو شروع اپنے سے کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے. اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا کہ جو غائبانہ دعا کرے اپنے کسی بھائی کی، جو ہے غائب کس کو کہتے ہیں؟ غائبانہ، جو یہاں نہیں ہے پاکستان میں یا غائب ہے اس مجلس میں نہیں ہے. آپ کو کسی نے صبح کہہ دیا، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھائی یار آپ دعا کر دیں، بہت بڑی بات ہے، اور آپ بھی کہیں لوگوں سے، تو ان کو بھی چاہیے. جس نے اس کے لیے دعا کی، اس فرشتے کا ڈیوٹی ہے کہ جو کسی اور کے لیے دعا کر دیتا ہے اس مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو فوراً بتا سب سے پہلے میں اس آدمی کو وہ چیز دوں گا جس نے دعا کی ہے، اس کو بعد میں دوں گا جس کے لیے دعا کی گئی ہے. کتنی بڑی بات ہے دوستو. اللہ تعالیٰ کی مجلس بڑی بڑی عجیب چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو اس میں آنا ہمارے لیے بڑا اللہ کا مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے ہمارے اس مجلس کو. تو دعاؤں پہ خاص اہتمام کیا کریں، اس میں خاص طور پہ جو بیچارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اور ہم بھی خود اپنی مصیبتوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں. دشمن بھی اگر آپ کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، کیونکہ دشمن آپ کا کام بنا رہا ہے، آپ اس کے لیے کام کریں، وہ آپ کے لیے قبول کرا لے. تو آپ کو کہتے ہیں مجھے بیٹا دے دے، دعا کر دینا، آپ جا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو بیٹا دے دے گا. آپ کہتے ہیں میری شادی کی دعا کرنا، آپ اس کی دعا کرتے ہیں، آپ کی شادی ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ پہلے اس کو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم کہتے ہیں ڈائم بھائی کہ بھائی دعا میں یاد، اس کو معمولی نہ سمجھیں. میں تو پتا مجھے کیا، جب کوئی مجھے کہتا دعا میں یاد، میں دعا بتاؤ بھائی کیا دعا کروں، بالکل نہ شرم ہے، کیونکہ اپنا کام بن رہا ہے نا. نہیں جی کچھ کر دو، نہیں کچھ نہیں، دعا تو بتاؤ. بس یہ کہہ دی دعا میں یاد. میں تو اکثر کہہ دیتا ہوں دوستوں کو، یہ حیران بھی ہوتے ہیں. میں کہ دعا میں یاد رکھنا. میں نے کہا مولانا کیا یاد کروں، دعا بتاؤ تو تاکہ دعا کی جائے جب ہم کوئی عبادت کریں اس کے بعد دعا. ان کو خود نہیں پتا اللہ سے کیا مانگنا ہے. یعنی کتنا والی پن ہے ہمارے، یعنی اس کو ہماری اہمیت ہی نہیں کہ اللہ کے حضور میں درخواست کے لیے کیے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. دعا میں یاد کروں، دعا بتاؤ دعا کیا ہے، کھولو بتاؤ جی میرے یہ پرابلم ہے، آپ جی دعا کر دیں. کوئی کہتا ہے آپ کو یہ موت کا کیا کہتے ہیں دعا میں یاد، آپ بھی یہ کہتے ہیں کبھی نہیں. جب کہنا ہو کہ بھائی میرے لیے ایک دعا تو کر دو، جب آپ کو کہ آپ کو بتاؤ دعا تو بتاؤ کیا دعا کروں میں آپ کے لیے. اب آپ میری ذمہ داری لگا رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کر دوں گا، ڈیفینیٹلی قبول ہوگی. اب کتنے بڑے انسان آپ اندازہ لگا رہے ہیں. مجھے بات یاد آ رہی، میرے حضرت نور مرکز میرے بہت ہی عظیم شخصیت تھے اور ہیں الحمدللہ، وقت کے غوث القطب تھے، جن کے پاس لاکھوں دنیا آتی تھی دعا کرانے، اور میں نے خود بھی کریں اسی وقت قبول ہوتی دیکھی دعاؤں کے اثرات. ہم تو ہر وقت دیکھتے تھے. ایک شخص ہے حضرت دعا کر دو، حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ اسی وقت دعا قبول. اس شخص خود میرے ساتھ ہی ہوا کئی دفعہ جب موڈ ہو تو بس، پھر ورنہ پھر موڈ نہیں. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، میں حضرت سے خاص دعا کے لیے گیا. مجھے یہ کہتا ہے جاؤ ملتزم کے پاس جا کے دعا مانگ. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے شیخ موڈ میں ہوتا، کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے جا ملتزم جاؤ دعا مانگ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دعا کا انداز بتایا، موڈ تھا ان کا. میں چلا گیا وہاں ملتزم میں، دعا قبول.
تو یہ ایک چیز ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ایک ایسا تناسب اور سلسلہ رکھا ہے دعاؤں کا مانگنے کا. جب آپ سے کوئی کہہ رہے ہے بھی دعا ٹھیک ہے بتاؤ دعا, ہم دعا کرتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے, لیکن سسٹم اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ جب کوئی کسی دعا کرتا ہے, اتنی بڑی شخصیت بتا رہا ہوں آپ کو, کتنی بڑی شخصیت. میرے ہمارے شیخ مجھے خط لکھا کہ بھائی میرے یہ بالکل اس میں کتنا تبار آپ یہ دیکھیں کرتا ہے ایسے, اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں بالکل ڈبہ قسم کا آدمی کو, میرے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں. ان تمام کی دعا کرنا اور اس پہ توجہ رکھنا. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ دعا کرنی ہے. کہہ دوں گا نا کہ کہیں گے یار اتنا بڑا آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے, کہتے یہ دعا کرنی ہے. اور پھر بتایا نیچے کہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. کیسے انسانوں کی مجھے بتایا, کہیں نظر آتی اس میں آپ کو کہ کبر کتنی تواضع ہو سکتی ہے انسان میں, اور اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا تو قبول. کیوں کہ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. تو مجھے تو اب کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا, اب آپ میری اس دعا کو قبول ہوں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. اب تحریر موجود ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اور اونچے چلے جائیں, اور اونچے چلیں, اس ہستی کے پاس چلتے ہیں جس سے بڑی کوئی ہستی کوئی نہیں. اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں, حدیث پتہ ہے نا آپ, تو نبی نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کو نہ بھولنا, دعاؤں میں یاد رکھنا, اس کے لیے دعا کرنا. ہے یہ نہیں حدیث؟ تو بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے, اس میں کبر کی بات نہیں ہوتی ہے. بھائی یہ تو چھوٹا آدمی ہے, میں بڑا آدمی, میں ایسے کیوں کہوں جی دعا کر دو میرے لیے, میں تو بڑا مولانا ہوں, یہ تو چھوٹا مولانا ہے, میں ایسے کیوں کہوں, میں مفتی صاحب ہوں, یہ تو مفتی نہیں ہے. دعا تو میری قبول ہونی چاہیے, میں اس کو بولوں میری دعا قبول کرنا. کتنے بڑی بڑی ہستیوں نے ان لوگوں کو کہا جو نیچے تھے بالکل, زیادہ تو مجھے کہا, نبی پاک کس کو کہا. یہ بتایا گیا کہ اللہ کے دربار کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تمہیں اگر مانگنا ہے بھکاری بنو, اس کے دامن کو پکڑ لو, جو وسیلہ اللہ نے بتایا کہ اس کے ذریعے تیری دعا قبول ہو جائے گی, اور تکبر کو ختم کرو, اس کے دامن کو پکڑو, اس سے دعا کرو. تو یہ مجلس بھی اس قسم کی ہے کہ اس میں دعائیں مانگی جائیں. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آج جو بھی ہم دعائیں مانگیں, اور یہ تو ہے ہی دعاؤں کی مجلس. کیا ہے حسبنا اللہ نے کیا ہے دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, دعا یہ نبیوں کی دعائیں ہیں. یا حی یا قیوم, یہ تو نبی پاک نے دعا مانگی, ہر نبی کی ایک دعا ہے. اس میں کتنا بڑا مجموعہ ہے دعاؤں کا, تو الحمدللہ سارے اس میں اعظم ہے. کتنا محروم ہے یہ بستی, ایک انسان نہیں بیٹھتا بتاؤ اللہ کے ذکر کے اندر. مجھے بتاؤ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو یہ بستی والے. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس جگہ آپ جائیں اور جا کے آپ اعلان کریں کہ میں اللہ کا ذکر ہوگا, اور اس میں سب نکل جائیں دروازوں سے باہر, کوئی آمد کی ضرورت نہیں تھی. کس چیز کو ٹھکرا رہے ہیں اب سوچیں ذرا, کس چیز کو ٹھکرا رہے ہیں کہ جو ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے, اس کی فضائل اتنے ہیں, کتابیں بڑی پڑھی ہیں, اور قرآن بڑے پڑھے ہیں, اور جس میں ہر چیز ملتی ہے, سب کچھ مجموعہ اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرماتے ہیں. کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹھ جائے. کیا زمانہ آ گیا. پھر شکوے اللہ سے, اللہ سنتا نہیں ہمارا, اللہ ہمیں دیتا نہیں. ہاں ابھی کوئی آ جائے, عامل ہوتا, عامل لائن لگی ہوتی, اس کو پیسے بھی جیب میں پڑ رہے ہوتے, مجھے یہ تعویذ بنا دیں, بچی تیری بیوی کا یہ کر دوں گا, تیرا بچہ پکڑ دوں گا, تیرا یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. بہت بڑا عامل ہے جی, بہت کام بنا دیتا ہے, یہ جن اس کے پاس ہے, اس کا جن بڑا مضبوط ہے جی, وہ سب کو اڑا دیتا ہے. اور یہ فون کر کے بلاتے ہیں انڈیا پاکستان سے ایسے لوگوں کو, آج خدا کے واسطے تشریف لے ہیں, ہے یا نہیں ہے, پیسے دیں گے, سب کچھ کریں گے. ابھی یہاں دیکھیں عورتیں مرد سب جمع ہوتے ہیں, اور پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو کچھ سب کر رہا, جو کچھ بھی کرے گا وہ کر سکتا ہے. ذات تو وہ ہے جو قبول کرتی ہے. جس مجلس کو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہاں آؤ میں قبول کروں گا, اس مجلس میں کوئی نہیں آ رہا. اور جو خود محتاج ہے, اور جس کے اندر کوئی اتھارٹی کچھ نہیں, اور جس کی کوئی حدیث ثابت نہ قرآن, اس کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہے. اس کو فتنہ نہ کہیں, امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ تو اور کیا ہوگا. جن کی شعوری ختم ہو گئی, یہ عقلیں ہماری معقوف ہو گئیں کہ اللہ کہاں سے ملتا ہے, اللہ کہاں سنتا ہے, کیا دربار ہے اس کا, کون سے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنا چاہیے, کن کے پاس ہمیں جانا چاہیے, کن سے ہمیں دوستی رکھنا چاہیے. یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا. دیکھ رہے اگر
میں اس مسجد میں ذکر کے لیے آیا ہوں نا, ٹھیک ہے نا, میں اس مسجد کے لیے آیا ہوں, آپ کے لیے تو نہیں آیا, آپ کے لیے آیا ہوں, اوبلیگیشن کوئی نہ ہے, آپ نہیں آتے, یہ تو آپ کا شوق ذوق اور محبت ہے الحمدللہ, اور انعام جو آپ لینے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرض تو یہ ہے کہ میں اس مجلس میں آیا ہوں, یہ اعلان ہوا ہے, میں ذکر کرنا ہے, 1 2 دعا میں ہوتی ہے. تو اللہ کتنے ناراض ہوتے, یہ رشت سچے نہیں. ایک ہی مولانا ہوتے ہیں ہمارے خطیب صاحب ہیں, 2 بیٹھے, اور یہاں کتنے ہوں گے ارد گرد مسلمان, کتنے ہوں گے مجھے بتائیں. مسجد بھرتی ہوگی, آخرت بھی دیکھا اپنے لوگوں نے عشاء پڑھی. بس یہی محبت ہے میں اللہ سے, اللہ سے اتنی محبت ہے ہماری. سوچیں, محبت کا مزہ تو یہ ہے دیکھنے والا. ایک ڈر بھی اسٹریٹ سوٹ کیا رہا ہے, اپنی دکان بند کر کے, اپنی چیزوں کو بند کر کے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنی بیویوں کو چھوڑ کے, دور دور سے لوگ, دور اصلاح دور سے آ رہے ہیں, فیکٹریوں کو چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے. میرے رشتے دار تو نے میرے کہ نہیں, کیا چیز لے کے آئیے, ذکر کا مزہ, اللہ کے نام کا ٹیسٹ ان کو لے کے, ان کو لگ گیا ہے, ٹیسٹ لگا دیا اللہ پاک نے. چسکا کہتے ہیں, چسکا جس کو, یہ چسکا ہے, چسکا لگا دیا آپ کو اللہ پاک نے کہ تو چین ہی نہیں آئے گا تو جو نہیں جائے گا. اگر آپ کوشش بھی کریں صبح, آج یار چھٹی کریں گے, مستی آ گئی تھوڑی سی, آج تھوڑی دیر بیٹھیں گے یار, یہ کام کر لیں گے آج, یہ آج کل چلے جائیں گے ذکر میں, لیکن شام ہوتے ہوتے تو آپ اٹھ ہی جائیں گے, چلو یار ہو ہی جاتے ہیں اکثر دیکھو, چلو یار کرتے کرتے آ کر بیٹھ جائیں گے, موڈ بناتے آپ نے پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ پروگرام کچھ اور بن رہا تھا, آج یار یہ کریں گے, چھوڑو آج بچوں کو ساتھ کوئی ٹائم دینا, خود ہی بول رہے ہیں بچوں کو ساتھ کوئی ٹائم دینا چاہیے یار, یہ کرنا چاہیے. کل تو بیٹھے تھے ذکر میں, اتنی لمبی تقریر کل سنی ہے, آج بھی کوئی بات ہے, لیکن مزہ یہ کہ ہر دفعہ نئی تقریر اور نیا مزہ, جس میں انسان بور نہیں ہوتا. تو پھر کرتے کرتے آخر اسٹیئرنگ پکڑ لیتے آدمی, اور پیچھے وہ کدھر بھائی کدھر, پیچھے سے آ رہی بیگم صاحبہ کی, کہتا بھائی ہو ہی آتا ہوں میں, جلدی آ جاؤں گا, آج کوئی بات نہیں. اس کو کہتے ہیں چسکا, مزہ. بہت مزے ہیں دنیا کے اندر, ساری دنیا کس پہ قائم ہے, مزوں پہ قائم ہے. آپ یہ دیکھیں, ساری دنیا کس پہ قائم ہے, مزوں پہ قائم ہے. کسی کو سونے کا مزہ ہے, سوئے جا رہے, کسی کو کھانے کا مزہ ہے, کھائے جا رہے, کسی کو پینے کا مزہ ہے تو پیے جا رہے ہیں. مزے ہیں, مزے مزے, جو مزہ ہے جو انسان کو پسند. اور کسی کو مزہ ہے موئی جلایا جائے تو مرچیں کھائی جائے گا, میں نے کھاتے دیکھا لوں, یعنی اس میں کہتا ہے پوری مرچیں ہونی چاہیے کھانے میں, بیوی سے کہتا ہے مٹھی بھر کے مرچیں ڈال, مٹھی چمچہ نہیں, مٹھی بھر. اس کے اوپر کیا ہری مرچ ساتھ رکھی جاتی ہے, وہ چھوٹی والی, میں کھاتے دیکھو وہ بھی کھانا, ساتھ میں ہری مرچ بھی جا رہی ہے, اپنے منہ جلائے جا رہے ہیں. اس مزے کا کیا مزہ ہے, اس کی انتہا کیا ہوگی اس مزے کی. مزے کی انتہا تو ہوتی ہے جو ہم لے رہے ہیں, اس میں کوئی انتہا مزے کی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کھاتے کھاتے. بہترین ڈش پکڑی اور کھاتے کھاتے کیا ہوگا, پسینہ اور آنکھوں سے, یہ انتہا ہے اس کی. اس مزوں کی دنیا کے جو مزے اس بس آنکھ میں نکلتے ہیں. جس کو میٹھے کا شوق, میٹھا کھاتے کھاتے آنسو نکلیں گے اس کے. کھانا بہترین پکڑو, آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے. دیکھو اکثر آنکھوں سے پہنچنا شروع کرتے ہیں دعوتوں کے اندر, لوگ پاس رکھا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹشو, وہ کہاں سے آنسو آ جاتے ہیں, مزہ آنکھوں سے نکل رہا ہے. ہائے ہائے, ایک مزہ کیسا ہے, اس مزے سے آنسو سے اونچی بات نکلتی ہے. کوئی مزہ دنیا کا اس مزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا کیا مزہ ہوتا ہے, اس کا مزہ یہ ہے کہ نہ آنسو نکلتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. ایکسٹریم اس کی کیا ہے, وہ کون سا مزہ ہے, اللہ کا مزہ ہے. اس میں ساتھ اللہ کا مزہ ہے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے شیخ ہیں چشتیہ خاندان کے, اور باقی نہیں, کیا نام تھا اس کا, بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, چشتیہ خاندان کے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. کیسے موت ہوئی ان کی, کیا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, کہ کینسر ہوا, یا پیٹ میں درد تھا, یا آنکھ میں درد تھا, یا ہاسپٹل گئے تھے, موت سن مزے سے. سما ہو رہا تھا, اس نے جناب سما, اس نے ایک شعر پڑھ دیا, سبحان اللہ, اللہ کے اسم ذات پر ایک شعر پڑھ دیا. اس آدمی نے شعر پڑھ سناتے جاؤ سناتے, حتیٰ کہ وہ مزہ بڑھتا گیا, مرتا گیا, بڑھتا گیا, اور اس مقام پہ پہنچا, وہیں فنا ہو گیا, ختم ہو گئی, برداشت نہیں ہوا اللہ کے نام پر. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات, کہ حیث سے بڑا کوئی مزہ.
یہ چسکا اثر ہے اللہ کے نام کا. ابھی ہمیں تو اس کو مزے ہی نہیں نا پڑا, ابھی تو اتنے گھر سے ہی نکلتے ہیں ہم یہاں تک آتے ہیں, یہی ہے نا. لیکن اصل یہ ہے مزہ کہ جس سے اس میں ذات آپ کرنے بیٹھیں یہ آنا چاہیے. آنسو تو شاید آ جاتے ہوں گے تھوڑا بہت, کبھی نکل ہی جاتے ہیں ماشاء اللہ. یہاں تک تو پہنچ ہی گئے ہم لوگ. اس کے لینے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے. دیکھیں کدھر کدھر مضمون چلا گیا. الحمدللہ فمن دعا الی اللہ وعمل صالحا. میں آیت یاد آئی, یہ صحیح پڑھی ہے میں نے شاید. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مزہ لینا ہے تم نے میرے نام کا, ہر ایک کو نہیں ملے گا. ہر آدمی نام لیتا ہے, اللہ کہتا ہے ہر ایک کو نہیں ملتا. ہم بھی تو لے رہے ہیں اللہ کا نام. کتنے لوگ فنا ہوئے. ہاں استراق بھی دیکھا ہے, ڈانس کرتے بھی دیکھا ہے, لوگوں کو بے ہوش ہوتے بھی دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے مجالس میں. یہ ڈرامے نہیں ہوتے, ایک تو ہوتے ہیں نقل کرنے والے. جیسے میں نے استراق میں زبان سے نکلتا اللہ نکل گیا مسجد میں, تو دوسرا نقل میں شروع ہو جائے, یہ گناہ ہے. اس کو کہتے ہیں حال. ابھی تصوف کی بات بتا رہا ہوں. یاد رکھیں ہمیشہ تصوف کے اندر حال آتا ہے. ایک ہوتا ہے کال, ایک ہوتا ہے حال. کال ہوش میں ہوتا ہے, حال ہوتا ہے کہ اس کا جذب انسان میں آتا ہے. جس اس میں ذات اللہ کہ حسبنا اللہ ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس کا جذب انسان میں آ گیا, اس کا چسکا آ گیا. چسکا سمجھ رہے ہیں. جب چسکا آتا ہے تو اس میں انسان بعض دفعہ اتنا ہوتا ہے چسکے میں کہ بدحال ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا تو آپ نے کیا کچھ نہیں سنا ہوگا کتابوں میں کہ فلاں بزرگ کر رہے تھے تو ان کو حال ہے تو انہوں نے ڈانس شروع کر دیا. جیسے یہ تو ایک مشہور ہے ہمارا سلسلہ جو ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, وہ اصل تھا. جو اب کرتے ہیں وہ کام وہ ڈرامہ ہے. حضرت مولانا روم جو کرتے تھے نا, تو ان کا چسکا تھا, وہ مزہ تھا جو انہوں نے کیا اللہ کے نام پر. ایک ڈانس کی شکل میں وہ کرتے تھے, تو اب انہوں نے بناوٹ بنا لی اس چیز کو. وہ تو ان کا مقام تھا. اب یہ تو نہیں ہم نقل کریں. تو جب کسی کو کوئی حال آ جائے, کسی کیفیت پر آ جائے انسان, جو اکثر ہو جاتا ہے, میں نے بتایا اس کا مزہ ہے. تو جب اس صادق کو حال آ گیا, اس میں وہ مزہ آ گیا, اس نے وہ کام کیا, تو کوئی دوسرا اس کی نقل کر رہا ہے تو وہ سخت ترین گناہ گار ہوگا, دھوکے باز فراڈی ہوگا اس شخص. کیفیت تو نہیں ہے اس کی, نہیں حال آ گیا. مجھے خود یاد ہے کہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے, ایک شخص تھا, حضرت نے نام لیا اللہ کا, وہ تڑپنے لگا اس طرح. مشکل ہو گیا. ہمیں کہیں تو بھائی یہاں تو پکڑ کے ہمیں بھی نکال دیں. وہ کہیں گے کیا ڈرامہ ہو رہا ہے یہاں, کون سا پیر آ گیا. حضرت بھی گھبرائے, وہ ایک دم حال میں چلا گیا شخص. اس میں آپ کسی کو قابو نہیں کر سکتے, اور وہ اس میں تکلیف نہیں ہوتی, اس کو لطف آتا ہے, مزہ لے رہا ہوتا ہے اللہ کے نام کا. یہ مزہ تو چڑھ گیا اس کا. انسان جب مرچیں کھا رہا ہوتا ہے اس تکلیف ہو رہی ہے اس کو, تو مزہ آ رہا ہے تو آنکھوں سے نکل رہا ہے نا, لطف آ رہا ہے, مرچیں کھائے جا رہے ہیں. تو جس کو اللہ کے نام کا مزہ پڑ جائے اس میں پھر استقراق بھی آ جاتا ہے, یہ کیفیت بھی آ جاتی ہے. عورت ہو یا مرد جو نہیں لگتا ہے, اس میں نقل نہیں ہوگی. یہ کیفیت ہوتی ہے جس کو حال کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آئے ایک انسان میں ہو جائے, کوئی بری بات نہیں, اس کے بعد کچھ سینس میں آ جاتا ہے انسان. یہ کیا ہے, یہ نام کا اللہ کا نام کا مزہ ہے. یہ اس میں اس کو کہتے ہیں مزہ. اور یہ اکثر آپ دیکھیں, اب تو خیر نہیں رہا. اس کے لیے جو قانون کیا ہے, کس کو ہوتا ہے مزہ, کس کو آتا ہے اللہ کے نام کا. اگر مزہ لینا ہے ہم نے, کیونکہ آپ تو اور میں ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے نام پر, تو مزہ کیوں نہیں لیتے. اس میں کمی کیا ہے, کیوں نہیں آ رہا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اگر اس اللہ کے نام کا مزہ لینا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں ایک شرط ہے, مزہ آنا شروع ہو جائے. کیا, کہ اس کے لیے عمل صالح چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم عمل صالح کرو گے. یہ صالح کا بھی ایک لفظ کا بڑا اچھا تشریح کی ہے, تصوف میں تصویر کرتا ہوں. وہ صالح کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے, کہ اگر تم چاہتے ہو تو عمل صالح سے یہ نہ لینا کہ بھئی کچھ اور سمجھو. میں اس کا نام ہے عمل صالح سمجھیے کہ عاشقوں والے عمل کر رہے ہیں آپ نے, عشق میں ڈوبا ہوا عمل ہوا آپ کا. کہ عشق جو ہمارے اعمال ہو نا, جس نے مزہ لینا ہے اللہ کے نام کا, اس ذات کا, جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے عمل کیسے چاہیے, عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں, وارغستی میں ڈوبے ہوئے عمل ہو. نماز پڑھے تو ایسی بے خودی کی نماز پڑھے, ہر عشق کے ساتھ ادائیگی کرے ہر عمل کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ نہیں جہاں نماز پڑھنی ہے, بوجھ اتارنا ہے اور اس کو فرض سمجھ کے جا رہے ہیں, نخرے سے جا رہے, نہیں. وہ ایسا عمل ہو کہ اس میں عشق ہو, اللہ کا عشق ٹپکتا ہو, کہ اپنے محبوب کی بات کو مان رہا ہوں, اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں, اس کو سجدے کروں گا, اس کو نماز پڑھوں گا, یعنی عاشقانہ رنگ ہو اس میں. اس کو کہتے ہیں عمل صالح صوفی کے زمانے. تو ایسے عمل جس نے کر لیا الحمدللہ, تو اس کو تو پھر اللہ کا نام, جیسے ایک بزرگ بیٹھے تھے, سناتا ہوں, مکہ مکرمہ کے اندر,
تو سخت سردی پڑتی ہے وہاں پر. جب سردی پڑتی ہے تو گرمی سخت ہوتی ہے. تو سخت سردی پڑی ہوئی تھی, انہوں نے ایک چولا پہنا ہوا تھا مرمل کا. کوئی میرے جیسا گیا 3-4 کمبل اوڑے, سردی سے کام دوں گا, حضرت ایک کمبل آپ کو اوپر ڈال دوں, آپ کو سردی میں بیٹھے. اس نے کمبل نہ ڈال. تو کیوں؟ کہتے ایک دفعہ اللہ کہہ دے میں نزدیک آ کے, اس نے اللہ کہا, اس نے اس طرح کر کے پورا جسم اوپر سے لے کے پسینے پسینہ ہو گیا. کہ حضرت سناتے تھے, کہتے مجھے ضرورت نہیں بھائی, میں ٹھیک بیٹھا ہوں, مجھے سردی نہیں لگ رہی. تو یہ کیفیات پیدا کرنے کے لیے چاہیے کیا؟ عمل صالح, اچھے عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے نتیجے بڑے اچھے نکلیں گے. ذکر یہ تو بہت بری بات ہوگی ہم روزے قیامت میں کھڑے ہوں اور کہا جائے یہ ذاکرین ہے. اللہ تعالیٰ کہ تم ذاکرین تھے, کبھی نہ مزہ آیا تو میرے نام کا؟ یہ مزہ تو نہیں ہے, یہ ثواب کے لیے کرتے رہے. ثواب اتنا ثواب ہوگا جس کے یہی کرتے ہیں نا, کہتے ثواب کو تم نہ بھی سوچتے تب بھی مل جاتا. اصل چیز تم مزہ کیوں نہیں لیا تم نے وہاں مزہ لیتے تو آج میرے دیدار کا بھی مزہ تم لے سکتے تھے. واہ, میں تو تمہیں تیار کر رہا تھا, تمہیں اجازت دے دی تھی میں نے کہ تم تیاری کرو مجھ سے ملاقات کی. سبحان اللہ, یہ تو میں اپنے ملاقات کی جنت میں اپنی ملاقات کی تمہیں تیاری کرا رہا تھا کہ وہاں تم مزہ لے لو گے میرے نام کا, تو یہاں دیدار میں تم اس سے زیادہ مزہ آئے گا جب تم میرا دیدار کرو گے. دیدار الہی کے لیے تمہیں تیار کیا جاتا ہے ذاکرین. تو میرے بھائیو, کام بھی کرے آدمی پورا نہ کرے تو کیسی بات ہے. توجہ کرنی چاہیے اپنے اعمالوں کی طرف, ہمیں خوبی پیدا کرنی چاہیے. اعمال ایسے اعمال کریں پاک صاف ہوں. اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز عمل صالح کے لیے کیا ہے؟ ہاں, رزق حلال. پہلی شرط دینی پڑتی بہت سی چیزیں. سب سے پہلے چیز رزق حلال ہو. کوئی چیز متشبہ چیز پیٹ میں نہ جائے, انگلی ڈال کے باہر نکال دی جائے. یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے نا. اتنی بڑی چیز اللہ پاک نے دے دی آپ کو, ایک بہت بڑی مرسڈیز دے دیں جناب, خوبصورت ترین, اور آپ کو نہ کبھی استعمال کرنے نہ کچھ کرنے, کھڑی رہے اس میں مٹی جمع ہوتی رہے, کیڑے ہوتے رہے. کوئی آدمی جائے جھوری کہ کس کی گاڑی ہے جی, ساتھ والے کی. اس نے کیا حل کیا ہے اس کا؟ اس تو بالکل نئی پلیٹ لگی ہے اس پر, تو ابھی تو نکلی ہے گاڑی, اس نے کیا کر دیا؟ مٹی پھینکی ہے, سب کچھ کیا ہے. کہتے اس آدمی کی ہے. کہتے اس کو تو پھر پتہ ہی نہیں کہ کتنی قیمتی چیز اس کے پاس ہے. وہی حال ہمارا ہے کہ روز اللہ کا اسم ذات ہم کہتے ہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ مزہ ہی, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ نام ہے کیا آپ. تو اس کے لیے کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ سب سے پہلے رزق حلال. اگر اس میں کام مزہ لینے اللہ کا نام, سب سے پہلے رزق حلال, متشبہ چیز بھی نہ, بالکل ایک چیز بھی پیٹ میں ایسی نہیں جا رہی ہو کہ جو شک ہو کہ بھائی اس میں کوئی حرام چیز ہے میرے پیٹ میں جانی چاہیے. پہلی چیز احتیاط اس میں ہوگی, خود بخود عمل نکلنے شروع ہو جائے گی, ان میں نور آ جائے گا. بس عمل نکلے نہیں, پھر ذکر کر دیکھیں اللہ کا پھر مزہ آئے گا آپ کو. نہ طرف ہو جائیں کھڑے کھڑے آپ الحمدللہ ذکر کے اندر, پھر مجھے کہیے گا. نہ وجد آ جائے, وجد اللہ کے فضل سے ایسا نہ وجد آئے گا الحمدللہ, کیفیت بدلیں گی, جہان بدلے گا. وہاں خالی انسان کا بدل جاتا ہے, جھوم جاتا ہے اللہ کے نام پہ. سبحان اللہ, اس میں ذات کرتا ہے. تو کچھ صحیح محنت تو کرے آدمی, کرنی چاہیے نا بھائی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہمارے رزق جو ہے حلال ہو جائے, اور کسی قسم کے جھوٹ کا رزق نہ ہو, فراڈ کا رزق نہ ہو, خراب رزق نہ ہو, تھوڑا ہو ستھرا ہو, بہت ہے, کام بن جائے گا. ذاکر ہے, ذاکر ہے, ذاکر بنے. نہیں نکل کھڑے اور دانت نکلے وہاں کے, اللہ تعالیٰ یہ کیسے ذاکر تھے, پھٹ کے پھٹ رہے, وہاں بھی کچھ نہیں ملا یہاں بھی کچھ نہیں ملا. تصویر گھساتے رہے, یہاں تو ملا تمہیں کچھ بھی نہیں. ضائع کرائے گا ساری اپنی محنت, ضائع ہوگی نا ساری محنت. کیوں جی؟ یہ پیٹ کی وجہ سے. ایک شخص تھے, میں آپ کو کیا بتاؤں, دوست تھے ہمارے, بہت ہی عبادت گزار, بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے, اور مجھے بڑی محبت تھی ان سے, تھے بھی سادات میں سے. تو وہ احتیاط نہیں کرتے تھے کھانے میں, لیکن اتنا ہر سال انہوں نے جو ہے وہ کرنا, اپنا اعتکاف کرنا مسجد نبی میں. میرے ساتھ بھی کافی رہے ادھر, اور بڑی ان کو اپنے بتاتے تھے کشف رحمت اللہ کیا تعلقات تھے. تو بڑے لوگ ان کے احترام میں سب کچھ تھا. انتقال ہو گیا تو محبت بھی تھی, میں نے خواب میں دیکھا ان کو, وہی جس کا مجھے خطرہ تھا. حالانکہ محسوس تو یہی ہوتا تھا زندگی میں انسان کے بھی کتنے بلند درجے پہ ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, رزق حلال کی بات بتا رہا ہوں. ان کے کیا تھا, جو دعوت دی کھا لی, مطلب
کھانے کے شوق میں. اور مطلب یہ آدمی جب اتنے بڑے مقام پہ ہوتا ہے تو آدمی کی کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے. آپ حیران ہوں گے, میں نے دیکھا ان کو, میں نے کہا اللہ سے مجھے دکھائیں, نام لیا اپنے دوست کا, تو اللہ نے مجھے دکھا دیا, اور میں بالکل صاف واضح خواب آج میرے سامنے ہے. خواب دیکھا, اللہ ان کو اس مقام سے اوپر نکالے. بڑے عزیز دوستوں میں سے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ پیٹ پکڑا ہے, ایسا پھولا ہے, پیٹ پکڑا ہے یار. ہیں جنت میں, لیکن جنت میں بہت تھوڑا مقام تھا. تو جیسے ایک مقام پہ جا رہا تھا, میں نام لیا میں نے کہ یہ کہتا ہاں بس تھوڑی بس وہ پیٹ کا معاملہ تھا, پکڑا. تو بھائی آج ہم جو باتیں قرآن اور حدیث میں آتی ہیں ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں. یہ سب آئیں گی اوپر. یہ ابھی کتنی معمولی چیز ہے, دیکھا کتنی معمولی چیز ہے. ہم کتنی محنت کر رہے ہیں ہم دنیا کے اندر, 15 سپارے پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. احتیاط نہ کیا سزا. اتنی عبادت گزارتے ہیں آپ سے, بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھی. نہیں کیا تھا, پکڑا پیٹ پوری طریقے سے, اتنا پھولا ہوا پیٹ. تو میں چپ آرام سی جگہ ایک مجمع تھا, اس میں جا رہے تھے. دیکھ کے مجھے ہنسے مسکرائے. ہاں تو کیا کر سکتا ہے, یہ کچھ اللہ کا فضل ہو تو پتہ نہیں اب اس کیفیت سے آدمی نکلے. ہو گیا نا ہمیشہ کے لیے بیکار آدمی. اب ہم ذکر بھی کر رہے ہیں لیکن بس یہ چکما کہ بھائی یہ بھی کھا لو, اس کا بھی لے لو, اس کا مال کھا جاؤ, اس کا فلاں کر لو, یہ کر لو. یہ آپ جو اللہ نے یہ چیز باتیں کر دی ہیں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دی ہیں, وہ کسی حالت میں ایسی ہیں نہ ہونے والی تو ہے ہی نہیں. تو بھول جائیں. یہ ہمارا نفس جو ہمیں پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, وہ چھوڑ یار, وہ ٹھیک ہے یار. یہ سب یہ نفس جو ہے, میں آپ کو اب سچا واقعہ میں نہیں چاہتا بتا لیں گے, سچا واقعہ میں نے آپ کو بتایا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. آج بھی اسی طرح میری آنکھوں میں. اور کئی دن تک مجھے جو کیفیت, اب بھی میری کیفیت, دوست ہوتے ہیں, احباب ہوتے ہیں, جن سے محبت آدمی رکھتا ہے, کس طرح چھڑایا ان کو اس جگہ سے. لیکن انسان غلطی کر گیا, دنیا کی تھوڑی سی غلطی تھی, کیا پتا کہ زندگی اتنی ہے آپ کی. ہونے کی بات دیکھیں آپ, اللہ اکبر, مہینے کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا تھا ان کا. عبادت کا کمال تھا, اور جناب قرآن کی تلاوت کا کمال تھا. کوئی زندگی میں نے دیکھا کوئی بدعتوں سے ان کے ساتھ کتنا اہتمام تھا ان کا. اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں میں, یہاں تو آپ نہیں جانتے ان کو. اچھے مشہور اور لوگ بھی ان کو مانتے تھے, اور سلسلہ تو نہیں تھا ان کا کوئی بیچاروں کا, لیکن یہ تھا کہ بے انتہا سادات میں. پیچھے کی بات کر رہا ہوں اپنے ملک کی. نہیں, میں نے دیکھا ان کو, وہ بالکل صادق صاحب. غلطی کیا تھی, بس انہوں نے احتیاط نہیں کی تھوڑی سی. نہیں یار چلو الحمدللہ چلتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے لیے, فلاں کر لیتے ہیں. اس کو پتہ ہے یہ سود کا مال ہے, کمائی حلال نہیں ہے اس کی. معاشرے سے کہتا ہوں, جیسے یہاں ہم اس چیز کو سود کو نہیں محسوس کرتے, بلکہ ممبر سے بعض دفعہ تو اعلان میں نے سنا ہے لوگوں سے, بھائی سود کے پیسے لے آؤ, بھائی سود کے پیسے کوئی بات نہیں, چلے گا. میں خود سنا, آپ بھی سنے ہوں گی بات. میرے بھائی سود لینا حرام ہے. میں اب کسی مسئلے میں نہیں جا رہا اس میں, نہ میں کوئی علماء کرام کے ساتھ کچھ میں مطلب, لیکن میں ایک تقوی کی بات نہیں, میں تقوی کی بات کر رہا ہوں, فتوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, احتیاط کی بات کر رہا ہوں. یہ ذاکر حضرات جو صوفی حضرات جو ان کو تو تقوی پر ہونا چاہیے, ہاتھ ہی نہ لگائے اس طرف, وہ سود کے تو دیکھے بھی نہ. یعنی لے کے دینا فائدہ کیا اس کا, لے تو لیا آپ نے, آپ سے لے کے میں اس کو دے رہا ہوں, گناہ ہو گیا نہیں ہو گیا, گناہ تو ہو رہا ہے, اس تقویٰ کہاں گیا. تو جو چیز اللہ پاک نے کل حرام کر دی اس کے نزدیک بھی, اور یہاں کیونکہ اب ایسا ہے دنیا میں ایسی باتیں ہیں اور سب کچھ چل رہا ہے جس میں وہ چلتا ہے, جی وہ چلتا تو ہے, جو آپ محنتیں کر رہے ہیں وہ, آپ عام آدمی تو نہیں ہیں, آپ تو عام آدمی نہیں کہ آپ اسٹیٹس آپ کا اتنا ہائی اور مقابلہ آپ ایک عام آدمی سے کر رہے ہیں, یار ادھر ہی تو ہو رہا ہے, ہم نے کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے.
یا اس نے یہ کام کیا تھا ہم نے اپنے کاروبار کے لیے کر لیا تھا، اس میں کیا نقصان ہو جائے گا ہمارا، اس میں کیا چیز ہو جائے گی، اس میں فلاں کیا چیز ہو جائے گی، ہوتا ہی نہیں ہوتا آدمی. لیکن آپ ایک سٹیٹس پہ ہیں بھائی، ایک اعلیٰ کام کر رہے ہیں، آپ اونچا کام کر رہے ہیں، آپ اس انسان سے کیوں مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس نے بھی کیا تھا میں نے بھی یہ کر لیا. آپ تو مقابلہ کریں تو اونچے درجے کے لوگ سے مقابلہ کریں، انہوں نے چھوڑ دیا تھا ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ چاہیے. میں اپنے سے مخاطب ہوں، آپ تو نیک آدمی ہیں سارے الحمدللہ، میں اپنے سے مخاطب ہوں. اس لیے کہ پھر کل رونا نہ پڑے، کل رونا نہ پڑے آدمی پھر پچھتائے نا کہ ہم تو اتنا کام بھی کیا اور ہمیں انعام کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اس کے لیے اتنا بڑا کام اللہ کا انعام ہے، اللہ کا ذکر، اپنا نام کی توفیق دے دینا، اس سے بڑا کوئی انعام اللہ پاک کا نہیں ہے. تو اس کے لیے کچھ احتیاط ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، کھانے میں احتیاط ہونی چاہیے، عمل اچھے ہونے چاہیے، عمل صالح ہونے چاہیے، حرام حرام کی تمیز و تمیز ہونی چاہیے. جس کو لوگ عام استعمال کریں ہم اس کو روکیں اپنے آپ کو، کیونکہ ہم میں ان میں فرق ہے. تو نہیں اللہ کا ذکر کرتا ہم تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ نے ایک اونچا مقام دیا ہے، ہم اس مقام کے ساتھ اپنے آپ کو مقابل رکھیں، اس پر سوچیں کہ نہیں ہم یہ زیب نہیں دیتی چیزیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، باتیں کرنا، فضول حرکت کرنا، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، پھر ذکر کو ضائع کر رہا ہے. تبھی تو چسکا نہیں آتا، مزہ نہیں آتا ذکر کا. اس کا مزہ تو میں نے بتا دیا، اس کا مزہ تو کیا ہے؟